السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کئی دنوں سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ لیاقت علی چٹھا ہیں کون، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کے والد کون تھے اور ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور ناظرین سب سے خاص بات جو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے وہ یہ کہ لیاقت علی چٹھا کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے، کیونکہ ناظرین اگر کوئی بھی شخص کسی بھی سرکاری عہدے پہ ہو وہ ذاتی طور پر کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیاقت علی چٹھا کا تعلق آخر کس سیاسی پارٹی سے ہے۔ ناظرین سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ آخر لیاقت علی چٹھا خبروں کی زینت کیوں بنا ہوا ہے۔ ناظرین لیاقت علی چٹھا راولپنڈی کے سابق کمشنر ہیں جنہیں پولیس نے اب گرفتار کر لیا۔ ناظرین وہ پریس کانفرنس میں آئے یہ کہہ کر کہ وہ پی ایس ایل کے بارے میں کوئی بڑی کانفرنس کرنے والے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے دبنگ بات کر ڈالی کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کروائی کیونکہ ان پر دباؤ تھا اور وہ لوگ جو 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے انہیں ہم نے جتوایا، یعنی کہ جو لوگ کافی بڑی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے انہیں بھی لیاقت علی چٹھا کے مطابق کئی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے جتوایا گیا۔ اور ساتھ ہی ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ روز ان کے سامنے روتے رہے کہ یہ نہ کرو، مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ تو ناظرین سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا کا تعلق کس گاؤں سے ہے، ان کے بچے کتنے ہیں اور سارا کچھ۔ تو ناظرین لیاقت علی کا پورا نام لیاقت علی ہی ہے، ان کے والد کا نام غلام حیدر، قوم چٹھا، سکنہ سوئیاں والا، علاقہ تھانہ نیکی تارڑ، تحصیل و ضلع حفظ آباد۔ تو ناظرین لیاقت علی چٹھا کا تعلق حفظ آباد سے ہے۔ ناظرین ان کی جائیداد کی اگر بات کی جائے تو گاؤں میں 24 ایکڑ زرعی زمین اور مکان والد اور چچا کی مشترکہ ہے، یعنی کہ گاؤں میں ان کی 24 ایکڑ زرعی زمین ہے جن میں ان کے والد اور ان کے چچا کی مشترکہ زمین ہے۔ ناظرین ان کے 2 بیٹے ہیں، جبکہ بڑے بیٹے کا نام عمار لیاقت ہے جس کی شادی رحمان گارڈن لاہور کے مالک سے ہوئی، جبکہ چھوٹا بیٹا نومیر لیاقت ہے جو اس وقت انگلینڈ میں مقیم ہے۔ ناظرین سیاسی وابستگی، ناظرین سیاسی وابستگی جو ہے نا لیاقت علی چٹھا کی وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بتائی جاتی ہے، کیونکہ ناظرین کچھ خبروں کے مطابق لیاقت علی چٹھا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے دستراز تھے، یعنی کہ وہ بڑے اہم آدمی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ مگر ناظرین جہاں پہ صورتحال الٹی ہو گئی، کیونکہ ناظرین راولپنڈی کی 13 نشستوں میں سے 11 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو بظاہر کامیاب کروایا گیا اور 2 نشستیں جس میں سے ایک نشست پر آزاد امیدوار اور ایک نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ارکان کامیاب ہوا۔ تو ناظرین سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر لیاقت علی چٹھا نے دھاندلی کروائی اور 11 سیٹوں پر مسلم لیگ نون جیت رہی ہے تو اسے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق تو خود پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ مگر ناظرین اب انہوں نے بات کیا کہ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا اب میرا ضمیر جاگ گیا، یعنی کہ پہلے اس کا ضمیر جاگا ہوا نہیں تھا۔ اب ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی لیاقت علی چٹھا نے یہ بیان دیا تو میڈیا پر بڑی ہلچل مچ گئی اور ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ میں انہیں ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں اور ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین میں پوچھنا چاہوں گا رانا صاحب سے کہ اگر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اگر ان کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا، اگر یہ سوچ سمجھ کر بات نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے انہیں حمزہ شہباز کا دستراز کیوں بنایا؟ تو آپ نے انہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا خاص آدمی کیوں بنایا؟ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو آپ نے انہیں اتنی بڑی پوسٹ کیسے دی؟ کیونکہ ناظرین یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنے کلوز ہوں، کلوز ریلیشن ہو اتنا، اور آپ بعد میں یہ کہہ دیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بات کو تو بالکل ہی مسترد کر دیا عوام نے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب حامد میر پاکستان کے مشہور اینکر پرسن انہوں نے سوالات اٹھائے اس بارے میں تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اسے لفافہ، بکاؤ اور کیا کیا نہیں کہا۔
تو ناظرین اب بات اس طرح آ گئی ہے کہ مسلم لیگ پوری طرح سے بوکھلا گئی ہے. مسلم لیگ نون کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ ناظرین جو مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہیں وہ قومی اسمبلی میں کم ہیں. اب وزیر اعظم ان کی مرضی کا بن نہیں سکتا، تو اب مسلم لیگ بڑی پریشان ہے کیونکہ انہیں فل لیول پلینگ فیلڈ بھی دی گئی، باقاعدہ کیس بھی ختم ہوئے ان کے آتے ہوئے، اور پوری عوام کو تاثر یہ دیا گیا کہ اب مسلم لیگ نون کا ہی وزیر اعظم ہوگا اور سادہ اکثریت ملے گی. مگر ناظرین ایسا نہیں ہوا، بلکہ بالکل اس کے برعکس ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کیسز ایسے کھل رہے ہیں جس سے نون لیگ نے جو سیٹیں جیتی ہیں ان کو بھی واپس جانے کا خدشہ ہے. اسی لیے نون لیگ بوکھلا گئی ہے، اور جب ان کے اپنے بندے نے ان کے خلاف بیان دیا تو اسے پاگل قرار دیا. تو ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ